السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام و نیم بیگی تیرے عشق میں، قسط نمبر 9۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ کرم شاہ نے پوچھا۔ میں نے ایسا وحشتناک ماحول پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ معاف کرنا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن وقت نہیں تھا اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کا سوال تھا، تو ہمیں یہ کرنا پڑا۔ بھائی جی چاہتے تھے کہ تمہیں کسی اور جگہ چھوڑ دیا جائے، میں نے منع کر دیا تو اس لیے میں ڈر گئی تھی بہت۔ وہ معصومیت سے بولی۔ میرے ہوتے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بائی جی کو بول کر گیا تھا کہ تمہارا خیال رکھے۔ ہاں، بہت خیال رکھا تھا انہوں نے، وردہ نے ضبط سے کہا۔ باقی کا راستہ پرسکون گزرا اور پھر وردہ ایک نئے گھر میں آ گئی۔ ایسا شاندار ولا بھی وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ سامنے ہی ویل چیئر پر بوڑھی عورت تھی جو کہ اماں تھی، جو وہ بول نہیں سکتی تھی لیکن بہت خوش ہو کر ملی۔ ان کا خیال ایک 16 سال کی لڑکی رکھتی ہے جس کا نام ارم ہے۔ کبیر شاہ اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ وردہ کو ایک کمرے میں بھیج دیا تاکہ وہ فریش ہو جائے۔ کرم شاہ پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تو کبیر شاہ نے اس کا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ اماں تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی جبکہ کرم شاہ مسکرا کر ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ رجو کرم شاہ کو کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ یہاں سے ہوتی ہے ایک نئی زندگی کی شروعات۔ آج وہ پہلی دفعہ اس گھر میں آیا تھا۔ نہ ماں تھی اور نہ باپ۔ وہ تب یہاں سے نکل گیا جب اس کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ وہ رو نہیں رہا تھا لیکن وہ اداس ضرور تھا کہ کیا کوئی اپنی سخی اولاد کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ دل چاہا جائے اس کمرے میں، لیکن پھر دماغ نے کہا کیوں جائے وہ وہاں۔ وہ بیڈ پر لیٹا تو اسے اپنے بچپن کے وہ دن یاد آئے جب اسے ماں کا پیار چاہیے تھا، لیکن وہ وسیع کے مرہون منت تھا۔ اس رات جب وہ بخار میں تپ رہا تھا، اس نے بار بار پکارا تھا، ماں 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 ماں۔ وسیع نے کبیر شاہ کو فون پر بتا دیا تھا اور پھر وہ جیسے بھی تھا پہنچ گیا تھا اور اسے اپنی آغوش میں لیتے وہ ماں کی طرح چومتے بولا تھا، ماما آ گئی ہے میرے بچے کی۔ ہاں میری ماں تھی کبیر شاہ۔ وہ جب بھی پاس ہوا اس کی پیرنٹس میٹنگ میں کبیر شاہ ہوتا تھا اس کی ماں اور باپ کی جگہ، پھر وہ اس سے لپٹ جاتا اور بالکل ویسے ہی پیار کرتا جیسے ماں کرتی ہے۔ آج اس مقام پر آ کر میں کیسے بھائی جی کی خواہش پر اپنی خواہش کی فوقیت دے دوں؟ لیکن میں محبت کرتا ہوں وردہ سے۔ دل نے کہا تو کیا یہ محبت اس محبت سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کبیر شاہ کی محبت کا کوئی نام البدل نہیں۔ وہ سوچتا سوچتا نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ کبیر شاہ فریش ہوا تو آفس فون کیا۔ میں آ رہا ہوں کہہ کر وہ تیار ہوتا آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ اور حارث ساتھ ہی تھے۔ ہینا بیگم کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں بیڈ پر موجود تھی، لیکن یہ کمرہ اس کا اور سرمد آغا کا نہیں تھا۔ وہ جس حالت میں تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ساتھ کیا ہوا، لیکن اس کے جسم پر نشان تھے اور تکلیف تھی۔ پھر بھی وہ کھڑی ہوتی واش روم کی طرف چل دی۔ شاور لے کر وہ تھوڑی بہتر ہوئی اور باتھ ٹاول باندھ کر باہر آ گئی۔ سرمد آغا مسکراتا کمرے میں داخل ہوا تو ہینا بیگم کو اس حلیے میں دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ کیسی ہے میری جان؟ ٹھیک ہوں، بس جسم میں بہت درد ہے۔ ڈونٹ وری، کھانا کھا کر آرام کر لینا۔ کہتی وہ اٹھنے لگی جب سرمد آغا نے گود میں گرا لیا۔ ہینا بیگم کا ٹاول جھٹکا لگنے سے کھلتا نیچے جا گرا۔ سرمد پلیز، ابھی نہیں، میں اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، لیکن ابھی اچھا فیل کرنے لگے گی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر آیا۔ سرمد پلیز، وہ منمنائی۔ دروازے ہلکے سے ناک ہوا تو سرمد آغا نے یس کہا۔ ہینا بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ وہ کیسے کسی کو اندر آنے کی اجازت دے سکتا ہے جبکہ وہ بالکل کپڑوں کے بغیر تھی۔ پھر سرمد آغا نے جیب سے ایک انجیکشن نکالا تو ہینا بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور ساتھ کمرے میں داخل ہوتے دو دیوہکل لوگوں کو۔ میری جان، تمہیں تھوڑا سکون اور مزہ دینے کے لیے یہ دونوں آئے ہیں۔ نیم کا فل باڈی مساج کرو تاکہ یہ تھوڑا ریلیکس فیل کرے۔ اور کہتے ہوئے اس نے انجیکشن ہینا بیگم کے سامنے کیا۔ یہ کس چیز کا انجیکشن ہے؟ ہینا بیگم خوف سے بولی۔ تم پر جو رقم لگائی ہے وہ ڈبل کر کے واپس بھی تو لینی ہے میری جان۔ پورے 2 لاکھ دیے ہیں انہوں نے آج رات تک تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے، اور اگر تم نے ان کو خوش کیا تو یہ رات بھی رک سکتے ہیں۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی حلق سے۔ جہاں تم اس وقت ہو ہر کمرے میں یہی ہو رہا ہے۔ یہی تو میرا بزنس ہے۔ اور اب زیادہ ڈرامے مت کرو۔ نہیں سرمد، میں تم سے محبت، لیکن یہ الفاظ
اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے، وہ انجیکشن لگا چکا تھا۔ وہ تینوں سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ صرف 5 منٹ، پھر یہ رات تک آپ دونوں کی، جو چاہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ سرمد آغا کمینگی سے مسکرایا تو وہ دونوں بھی مسکرائے، اور پھر 3 کہکے بلند ہوئے۔ جب حنا بیگم اپنا آپ بکھیرتی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یقیناً انجیکشن نے اثر دکھا دیا تھا۔ پھر وہ دونوں کسی گدھ کی طرح اس پر چپٹ پڑے اور حنا بیگم ان کے ساتھ۔ سرمد آغا مسکراتا باہر نکل گیا۔ بھائی جی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیوں وردہ کو ناپسند کر رہے ہیں؟ وہ کبیر شاہ کے پاؤں میں بیٹھا تھا۔ کبیر شاہ اسٹڈی روم میں کام کر رہا تھا جب وہ اندر آیا۔ یہ ناممکن ہے کرم، تمہاری شادی فرزاد سے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ شادی شدہ ہے اور پھر بڑی بھی ہے۔ کرم شاہ مسکرایا۔ یقیناً وہ ساری انفارمیشن نکلوا چکا ہے وردہ کی۔ وہ ایسا ہی تھا شروع سے، کرم شاہ کی حرکت پر نظر رکھنے والا۔ اس کا شوہر مر گیا ہے، بس نکاح ہوا تھا، کرم شاہ نے وضاحت دی، کیونکہ وہ جانتا تھا جھوٹ کا فائدہ نہیں۔ کبیر شاہ ساری انفارمیشن نکلوا چکا ہے۔ کرم کی بات پر کبیر شاہ کو تو کھانسی کا دورہ ہی پڑ گیا تھا۔ جب کرم شاہ نے اسے پانی پلایا، تم نے کس نے کہا کہ مر چکا ہے؟ وہ عجیب سی کیفیت سے بولا۔ جب وہ 15 سال سے نہیں آیا تو مر ہی کیا ہوگا؟ کرم نے یقین سے کہا، زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سارا کچھ پوچھا ہے بھائی جی، امام صاحب سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ایسے کیسے وہ نکاح کر سکتی ہے؟ شوہر کے ہوتے شوہر نہیں ہے اس کا، تو وہ کر سکتی ہے۔ میں نہیں کرنے دوں گا۔ وہ بس ضد ہوا بھائی جی۔ اب اگر تم نے ضد کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ پھر کر لینا اس سے شادی، جائز ہو جائے گی۔ اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ اللہ نہ کرے بھائی جی، آپ کو کچھ ہو۔ کرم شاہ تڑپ ہی تو گیا تھا سن کر۔ میں کرم شاہ بولنے گا۔ جب کبیر شاہ نے اسے روکا، کرم، میں تمہارے لیے ارم کو پسند کیا ہے، بہت پیاری بچی ہے اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ تو تیار ہو جاؤ، کل شام کو تمہارا نکاح ہے۔ لیکن بھائی جی، اگر تم نے انکار کیا تو میں گولی مار کر اپنی جان لے لوں گا۔ جاؤ، جا کر تیاری کرو۔ یہ وہ آخری دھمکی تھی جس کے بعد کرم شاہ کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جی بھائی جی۔ وہ بس اتنا ہی بول سکا۔ کرم شاہ باہر نکلا تو اس کا سامنا وردہ سے ہوا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے صحیح سرکار، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یقیناً وہ ساری گفتگو سن چکی تھی۔ آپ کر لیں شادی پلیز، اس نے منانے والے انداز میں کہا۔ لیکن وردہ، مجھے جو نصیب میں ہوا مل جائے گا، لیکن آپ میری قسم کھائیں، آپ انکار نہیں کریں گے۔ کرم شاہ چپ چاپ باہر نکل گیا، جبکہ وردہ واپس اوپر آ گئی۔ تھوڑی سی دیر بعد ہی اسے کبیر شاہ کا پیغام ملا کہ اسے بلا رہا ہے۔ وردہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اب اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ہلکا سا نوک کیا۔ یس کم ان۔ کبیر شاہ کی بھاری آواز آئی اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ نہ چاہتے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ تمہارا ڈریس ہے، کل کے لیے ساتھ میچنگ سب کچھ ہے، اچھی سے تیار ہونا۔ کیوں؟ کل شام میں کرم شاہ اور ارم کا نکاح ہے، اس لیے۔ وردہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور کبیر شاہ 3 قدموں میں سارا فیصلہ مٹا گیا۔ لٹل گرل، میں تمہیں کسی اور کا بھی کبھی نہیں ہونے نہیں دیتا، لیکن تم بہت اچھی ہو۔ کرم کو نکاح کے لیے راضی کرنے میں تمہارا اہم کردار ہے۔ اس نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے کہا، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، واپس چلی جاؤں گی۔ کبیر شاہ مسکرایا۔ کل ہم دونوں بھی شادی کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ویسے بھی تو تم مان چکی ہو مجھ سے شادی کے لیے۔ میں کبھی تم جیسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ یو چیٹر، کبیر شاہ مسکرا کر بولا۔ اب تم نے اقرار کیا ہے کہ میں کرم شاہ کو کچھ نہ کہوں تو تم بچ گئی سے شادی کرو گی، مجھ سے شادی کرو گی تو کرنی تو پڑے گی، وہ سکون سے بولا۔ زبردستی کرو گے؟ وہ بھی غصے سے لال ہو کر بولی۔ نہیں، تمہاری رضامندی سے کروں گا، اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ اپنا بھائی کو کیا جواب دو گے؟ یہ میرا مسئلہ ہے، نفرت ہے مجھے تم سے، وہ چلائی۔ میں عشق نہ کروا دوں، میرا نام بدل دینا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتا دہاڑا۔ خوش فہمی میں مبتلا ہو تم کبیر شاہ، جبکہ تم غلط فہمی میں۔ وہ اب بھی غصے میں تھا۔ میں سب کو بتاؤں گی تمہارے کالے کرتوت۔ وہ پھر سے چیخی تھی۔ شوہر کو بدنام کرو گی؟ اور وہ شرارت سے بولا تو وردہ کا پارا چڑھ گیا۔ نہیں ہو تم میرے شوہر، وہ چیخ پڑی تھی پورے زور سے۔ تو بن جاؤں گا، وہ پھر سے سکون سے بولا، اور اپنا ضبط کھوتے وہ اس کے گال چومتے آرام سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جہنم میں جاؤ تم برے انسان، کہتی وردہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر چکی، لیکن وہ نہیں کھلا۔ موٹے موٹے آنسو گرنے لگے تھے۔ ظالم،
दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। वो गुस्से से लाल होकर बोली, मचाओ शोर ताकि सबको पता चले तुम मेरे साथ हो कमरे में। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया हो। वो रोते रोते बोली, एहतराम सीख लो शोहर का वरना जहन्नम में जाओगी। वो बेबस होकर नीचे बैठती चली गई। घुटने में मुंह दिए वो फूट कर रो दी। जब कबीशा तड़प कर इसके पास गया, इसके होंठों पर अपने लबों का कफन लगाते इसके आंसुओं का गला घोंट दिया। कहो तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। कबीशा की शादी तो मैं तुमसे करके दिल दिखाऊंगा वरदाश। कबीशा याद रखना, तुम्हारा छोटा सांप तो मैं ही बनूंगा। खौफ से पड़ता सफ़ेद चेहरा वो चूमता चला गया। जब वो इससे दूर हुआ और बोला, जाओ। वो उठी तो दरवाज़ा सेकंड में खुल गया और वो कमरे से भाग गई। खाना लग चुका था। जब वो बाहर आया, करमशाह भी आ चुका था। खाने की मेज़ पर तमाम मसरूफ़ थे। हारिस भी था। वो आज यहीं रुकने का इरादा रखता था। सरबराही कुर्सी पर कबीशा बैठा था, जबकि एक तरफ करमशाह और साथ हारिस बैठे थे। अम्मा के साथ इरम और तीसरी कुर्सी पर वर्दा बैठी थी। खाना खाते वो कई बार वर्दा को देख चुका था। वो बस चम्मच चलाने में मसरूफ़ थी। वर्दा, खाना खाओ, कबीशा ने कहा तो इसने इसकी तरफ गुस्से से देखा। मैं वापस जाना चाहती हूँ, इसने ऊंची आवाज़ में कहा, क्योंकि वो कमरे से फैसला करके आई थी कि अब इसे मज़ीद कबीशा से नहीं डरना और अपने हक़ के लिए बोल रहे हैं। हम बाद में बात करते हैं, पहले खाना खा लें, कबीशा ने कहा। करमशाह ने तो दुखी दिल के साथ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। वो जानता था कि वो इसकी वजह से वापस जा रही है, जबकि वो ये भी जानता था कि इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों बाद में बात होगी, मैं अभी बात करूंगी और बताऊंगी सबको कि तुम्हारा असल रूप चेहरा क्या है। वो चीखी। वर्दा, करमशाह ने तड़प कर कहा, जैसे बोल रहा हो कि प्लीज़ भाई जी के सामने सवाल जवाब मत करो, खामोश हो जाओ। क्यों साईं सरकार, आपको बुरा लगा मेरा यूँ आके भाई जी के सामने बोलना? तब क्यों बुरा नहीं लगता जब ये गैर औरतों के साथ रातें रंगीन करता है। वो चीखी। वर्दा, करमशाह का हाथ हवा में बुलंद हुआ। वो गुस्से से लाल होकर चिल्लाया, खबरदार। करमशाह। कबीशा की दहाड़ पर इसका हाथ हवा में ही रुक गया। वर्दा ने रोते हुए बेयकीनी से करमशाह को देखा। हारिस फ़ौरन कबीशा के पीछे आ खड़ा हुआ था। बहुत तकलीफ़ हो रही है ना, तो सुनो, इस रात मैं तुम्हारे भाई से भागती फिर रही थी, अपनी इज्जत बचाती। इस शख्स के बंगले से भागी थी मैं, इसी ने मारी थी मुझे गोली। वो चीखती चलाती सब बताती चली गई। वर्दा, करमशाह चलाया। क्यों नहीं हिम्मत हो रही सच सुनने की? वो अब भी चलाई। अगर सच सुन नहीं सकते थे तो फिर क्यों पूछते थे मुझसे? वो प्लेट उठाकर ज़मीन पर मारती चली गई, जो टूट कर बिखर चुकी थी। हारिस आगे बढ़ा बोलने के लिए, तो कबीशा ने इसे रोक दिया। सर, आप चुप क्यों हैं? बताएं मैम को ये सच क्या है। कबीशा सुकून से खाना खा रहा था। वो अब भी कुछ नहीं बोला था। इसके तवाइफ़ों के साथ ताल्लुकात हैं। जो लड़कियां अपनी मर्ज़ी से आएँ वो पसंद है, चिक नहीं पसंद। ये शख्स जो कि तुम्हारा भाई जी है, ये शादी करना चाहता है मुझसे, समझे तुम? वो चिल्लाई। करमशाह ने फक्र के साथ कबीशा की तरफ देखा। अम्मा तो बस रोए जा रही थी और सर नाना में हिला रही थी। क्या ये सच है भाई जी? करमशाह ने बेयकीनी से पूछा। तो कबीशा ने सर उठाकर करमशाह को देखा। इसकी आंखों में बेतबारी थी, शक था, जो कबीशा को तकलीफ़ से दो चार कर गया। सर, आप बताते क्यों नहीं? हारिस ने कहा। तो वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल दिया। सब इसे जाता देखते रहे। ये क्या बताएगा सबको? बदकिरदार इंसान है ये। वर्दा, खामोश, मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। अगर मेरे भाई जी को बदकिरदार कहा, मैं गवाही दे सकता हूँ इनके किरदार की। करमशाह इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि वर्दा डरकर दीवार के साथ जा लगी। वो सब हॉल में खड़े हो गए थे। बताओ, कौन सी गवाही चाहिए तुम्हें? बोलो। वो दहाड़ा। ठीक, क्या भाई जी ने जो मुझे तुमसे शादी नहीं करने दी, तुम इस काबिल ही हो नहीं? करमशाह चिल्लाया। चटाक थप्पड़ पड़ा था करमशाह के मुंह पर। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की करम। वो चीखा। और इसने दीवार के साथ लगी वर्दा को देखा और फिर इसका हाथ पकड़कर घसीटता सोफे पर जाकर गिराया और इसके सामने 2 निकाहनामे रखे। उठाओ इनको और पढ़ो, तुम बीवी हो मेरी। चिल्लाया तो वर्दा ने ना में सर हिलाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो चीखी और फिर वो दीवाना वार होते हुए दोनों निकाहनामे चेक करने लगी। दोनों सेम थे और इनका सामान ले आया था ताराबाई के कोठे से, क्योंकि इसी में था वो निकाहनामा। जबकि करमशाह ने हैरानगी से इसे अपने
बाई जी को देखा, मैं तुम्हें कैसे बताता करम कि तुम जिससे दिल लगा बैठे हो वो तुम्हारी भाभी है। हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। वो सोफे पर बैठता चला गया, जबकि वरदा ने बेयकीनी से सब देख रही थी। नहीं, ये छोटे साहब नहीं हो सकते। वो मसलसल सरनफी में हिला रही थी, जबकि करम शौक की कैफियत में था। ये कैसा खेल ज़िंदगी ने खेला है। अचानक अम्मा की सांसें ज़ोर ज़ोर से वो बोलने लगी थी। आवाज़ इतनी शदीद थी जैसे कि किसी जानवर को ज़िबा कर रहे हों। अम्मा! कबीर सब कुछ छोड़ता इनकी तरफ भागा। करम शाह ने भी अम्मा को पकड़ा और फिर वो बाहर की तरफ भागते चले गए। वरदा सुनती बैठी थी। इसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस शख्स से वो भागती फिर रही है इसका शौहर है, इसका छोटा साहब। इरम तो साथ ही चली गई थी। अब घर में सिर्फ वो और रज्जो रह गए थे। रज्जो ने वरदा कंधे से पकड़ा और कमरे में छोड़ आई। नहीं, ये झूठ है कबीर शाह, वो शख्स नहीं हो सकता। वो चिल्लाई। फिर वो पागलों की तरह हर चीज़ ज़मीन पर फेंकती चली गई। क्यों किया मेरे साथ ऐसा अब्बा, क्यों? वो घुटनों में सर देकर रोती चली गई। अस्पताल में आईसीयू के बाहर वो पागलों की तरह चक्कर लगा रहा था। अम्मा ठीक नहीं है। वो करम शाह के कंधे से लगा फूट फूट कर रो पड़ा था। वो मेरी वजह से तकलीफ़ में है। बाई जी हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा बड़ी अम्मा को। डॉक्टर कैसी है अम्मा? कबीर शाह वरदा कौन है? इसने इल्म की तरफ देखते हुए कहा। वो नहीं है। इसने कहा तो प्लीज़ इनको बुलाएं, वो मिलना चाहती है इनसे। जितनी जल्दी है बुलाएं। कबीर शाह ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मैं लेकर आता हूँ, तुम यहाँ से हिलना भी नहीं। करम मैं लेकर आता हूँ, कहता वो गाड़ी भागाता ले गया। वरदा वो चला रहा था। वो खतरे में है साहब, रज्जू ने बताया। दरवाज़ा दहाड़ की आवाज़ से खुला तो वरदा ने सर उठाकर देखा, लेकिन इसके कुछ बोलने से पहले ही वो इसे बाजू से पकड़कर खींचता बाहर ले गया। वो बहुत गुस्से में वरदा को खींचता गाड़ी तक लाया और अगली सीट पर पटक कर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। दूसरी तरफ ड्राइवर सीट संभालते वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था। वरदा से इसने कोई भी बात नहीं की थी और ना वरदा बोल रही थी। वो तो बस रोए जा रही थी। अस्पताल में वो वरदा को घसीटते हुए आईसीयू तक लाया था। वहाँ मौजूद सब लोगों ने ये मंजर देखा था। अंदर ले जाते वो वरदा को दीवार के साथ लगा गया। मेरी अम्मा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। मैंने नहीं किया कुछ भी। तुम्हारी अम्मा को वो चुपा कर बोली। वो तुम्हारी करतूत सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि वो तो तुम्हें इंतहाई नेक और शरीफ समझती थी, बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि तुम क्या हो। तुम्हारी वजह से वो आज इस हाल में है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क मुझे इस दोराहे पर ला खड़ा करेगा। अगर मुझे मेरी अम्मा और मेरी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं किसको चुनूँगा? मैं ये सोच कर पागल हो रहा हूँ। क्यों? तुम जैसे शख्स को भी सोचना पड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम जैसे लोग। शट अप, जस्ट शट अप। एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। वो गुस्से से बोला। यहाँ खड़े होकर ये नेक शरीफ बनने के ड्रामे करने से बेहतर है जाकर अपना आप ठीक करो। मिस्टर कबीर शाह, अच्छा क्या बुरा है मुझ में? बताओ ना ज़रा मुझे। तुम पूरे के पूरे बुरे हो कबीर शाह। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बा का इंतखाब ऐसा होगा। वो ये कहते अंदर जाने लगी। जब वापस मुड़ी, और बेहतर होगा अपनी अम्मा को चुन ले, कहती वो गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ गई। कबीर शाह तो हैरान खड़ा बस इसे देखता जा रहा था। वो वरदा कबीर शाह से डरती भागती फिर रही थी। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर गई थी। वरदा को देखते अम्मा ने मुस्कुराकर इसे पास आने का इशारा किया तो वो पास चली गई, जबकि वो कबीर शाह को भी पास बुला रही थी। इशारा समझते वो पास हुआ। वो वरदा का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी जब कबीर शाह ने मदद करते पकड़ाया और फिर उन्होंने कबीर को हाथ से इशारा दिया कि वो भी हाथ रखे। दोनों का हाथ अपने हाथ में लेकर वो मुस्कुराईं, जैसे इशारा दिया हो कि इसको थाम लो। वरदा तो बस इनको देख रही थी। वो अभी ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि इनका हाथ नीचे जा गिरा। अम्मा, कबीर शाह ने खौफ से कहा। ऐसा ही हाथ रफ़ीक का भी वरदा के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा था। एक दिन और फिर सब खत्म हो गया। वरदा तो बेयकीनी से पीछे दीवार के साथ जा लगी। हाँ, वो समझती थी कि हाथ जब हाथों से छूट जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, कबीर शाह चिल्लाया, लेकिन लाइन सीधी हो चुकी थी। वरदा ने देखा था यूं लकीरों का सीधा हो जाना ज़िंदगी के ख़त्म होने का पैगाम है। अम्मा चली गई थी। वो जान चुकी थी कबीर शाह की अम्मा जा चुकी है। डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया दोनों को। वरदा का दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। वो कातिल
قرار پائے گی اور اس نے ان گناہوں کی سزا بھی سہنی ہوگی جو اس نے نہیں کیے۔ کبیشہ کی آنکھوں میں اترا خون وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کے ساتھ کچھ بھی، کوئی بھی تو نہیں رہا تھا اس کا جس چھوٹے صاحب کے سہارے وہ کراچی تک آ گئی تھی، وہ بھی تو پانی کا بلبلا نکلا تھا، جبکہ کبیشہ کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح نیچے فرش پر بیٹھا تھا، ایسا شخص جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو اور وہ اس بری دنیا میں تنہا کڑکتی دھوپ میں کھڑا رہ گیا ہو۔ کرم شاہ تو اپنے بھائی جی کی حالت دیکھ کر شدید تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا، جبکہ وردہ کا ان کے ناکام ہونا اسے ایک عجیب سے آگ میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہمت کرتا وہ آگے بڑھا تھا۔ بھائی جی اٹھے۔ کرم شاہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے پتھر ہو چکا تھا، نہ ہل رہا تھا نہ بول رہا تھا، بس ایک زمین کو گھورتا جا رہا تھا۔ اسے نہ تو کوئی خبر تھی کہ وہ کہاں اور کس حال میں بیٹھا ہے، اور نہ ہی کسی کی کوئی پرواہ۔ دل میں اٹھتا طوفان سب کچھ چلانے کے در پر تھا۔ کیوں کیا وردہ، تم نے ایسا کیوں؟ میرا انتظار تو کرتی، میں تمہیں سب بتانے والا تھا، کیوں تم نے میرا تماشا بنا دیا؟ ڈاکٹر باہر نکلا تو سب نے اس کی طرف دیکھا سوائے کبیشہ کے، جیسے وہ جانتا ہو کہ ڈاکٹر باہر نکل کر کیا کہے گا۔ وہ جانتا ہو کہ اس کی زندگی میں واحد ہستی جو اس کے لیے اس کی ماں کے بعد اہمیت رکھتی تھی، وہ اس کی اماں تھی، جو اب نہیں رہی۔ اسے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو تڑپنا سمجھ نہ پا رہا تھا۔ کیوں کیا وردہ، تم نے ایسا کیوں؟ ڈاکٹر سوری بولتا جا چکا تھا۔ کرم اس کے گلے لگا رو رہا تھا، لیکن وہ تو جیسے یہاں تھا ہی نہیں۔ بھائی جی، اماں چلی گئی۔ کرم شاہ اسے ہلا رہا تھا، لیکن وہ تو سن ہی نہیں رہا تھا۔ انعم بھی کرسی پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ بہت مانوس ہو گئی تھی ان سے۔ وردہ تو بس کبیشہ کو دیکھ رہی تھی، لیکن آنسو بہہ رہے تھے۔ اور پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنی سب نے، جس نے ہسپتال کے در و دیوار ہلا دیے۔ کبیشہ پاگلوں کی طرح اماں کی میت کے ساتھ لپٹ گیا، کوئی چھوٹا بچہ جیسے ماں لپٹ جاتا ہو۔ میں نہیں جانے دوں گا اماں کو کہیں۔ اس نے ہسپتال کے عملے کو دھکے دے کر پیچھے کر دیا۔ میں نہیں جانے دوں گا، میری اماں ہے یہ، دور ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس نے گن نکال لی تھی۔ وردہ کی تو چیخ نکل گئی تھی، وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ بھائی جی سنبھالیں خود کو، کرم روتے ہوئے بولا۔ نہیں، جو قریب آیا میں اسے مار دوں گا۔ وہ چلایا۔ بھائی جی ہوش کریں، کرم شاہ نے اسے پکڑ کر بلایا، لیکن وہ تو کسی کے قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کرم شاہ نے اسے روکا تھا اور گاڑی تک لے کر گیا تھا۔ وہ بار بار پیچھے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اماں کی میت ایمبولینس میں تھی، جبکہ وہ سب کرم شاہ کے ساتھ تھے۔ کبیشہ بھی اماں کے ساتھ تھا ایمبولینس میں۔ گھر میں داخل ہوا تو وہ چیخ چلایا، دہاڑے مار مار کر رویا۔ اماں کی جدائی اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کبھی اماں کے بغیر رہنا پڑے گا۔ انعم اور وردہ اندر عورتوں کے پاس تھی، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اماں کو منو مٹی تلے دبا آیا۔ قبر پر بیٹھا وہ کوئی چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا، جو اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کر رو رہا تھا، واپس آنے کی دہائیاں دے رہا ہو۔ لیکن جو ایک دفعہ چلے جاتے ہیں وہ بھلا پھر لوٹ کے کب آتے ہیں؟ کرم شاہ کی اس دن کے بعد وردہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور جب بھی اس کو دیکھتا نظریں جھکا کر گزر جاتا۔ سختی سے حکم تھا گارڈز کو کہ کوئی بھی باہر نہ جانے پائے۔ وردہ نے کوشش کی تھی کہ وہ چلی جائے، لیکن جا نہیں پائی۔ وہ چاہتی تھی یہ سب ختم ہو جائے، لیکن اب اس نے وہ کرنا تھا جو کبیشہ نے اس کے لیے پسند کرنا تھا۔ وردہ کمرے میں بند تھی جب کبیشہ غصے سے اندر داخل ہوا۔ چلو میرے ساتھ، مجھے کہیں نہیں جانا۔ کبیشہ وردہ کی انسنی کرتا اسے بازو سے پکڑ کے کھینچتا باہر لے گیا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے اندر آ کر رکی۔ وردہ پہچان گئی تھی اس جگہ کو۔ تو کیا وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے اسے یہاں لے کر آیا ہے؟ خوف اس کی رگوں میں سرایت کر گیا جب وہ گاڑی سے اتر کر پچھلی جانب بڑھ گیا۔ وہ اب بھی خوفزدہ تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ سیڑھیاں اترتے تہہ خانے میں عجیب سی وحشت تھی، لیکن سرخ روشنی میں کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ ایک جگہ آ کر رکا، اس کو اندر لے کر آؤ کہتا وہ سامنے کمرے میں چلا گیا۔ لائٹ آن کرتے وردہ کو یہ کمرہ بھی بہت خوفناک لگا۔ سامنے دو کرسیوں کے سامنے رکھا ٹیبل کوئی ٹارچر سیل لگ رہا تھا۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے وردہ کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب وہ نمرا کو کمرے میں لے کر آئے، سامنے رکھی کرسی پر اس کو
بٹھا کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ وردہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کی وجہ سے اس کے دوست اتنے برے حال میں تھی۔ جب اس نے کبیشہ کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا تو وہ طنز سے مسکرا دیا۔ نمرا بہت کمزور لگ رہی تھی، بہت سے زخموں کے نشان بھی تھے چہرے پر۔ کب سے قید ہو نمرا تم؟ وردہ سے تو خوف سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جس وقت تم ہسپتال سے گئی اسی وقت سے وہ مسکرائی۔ مجھے معاف کر دینا، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وردہ نے ایک کاٹ کھانے والی نظر کبیشہ پر ڈالی۔ اگر دوستیاں نبھانے سے فرصت مل جائے تو کیا نمرا خان بتانا پسند کرو گی کیوں بھگایا تم نے وردہ کو ہسپتال سے؟ میں وہ خاموش ہو گئی۔ بولو، وہ دونوں ہاتھ میز پر مارتا چیخا تو وہ نمرا نے بولنا شروع کیا۔ میں ایک گروہ کے ساتھ کام کرتی ہوں، وہ ایسی ہی لڑکیوں کو جو لاوارث ہوتی ہیں اغوا کر کے اسمگل کر دیتے ہیں۔ اس مہینے بہت کوشش کے باوجود میں کوئی لڑکی نہیں بھیج سکی تو وردہ کو دیکھ کر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ یہ اکیلی ہے، لاوارث ہے، تو میں نے پلان بنایا۔ کیسا پلان؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ میں نے دیکھا کہ تم اس کے پیچھے زبردستی پڑے ہو تو میں نے اسے تمہارے خلاف اور بدظن کر دیا، اور پھر وردہ نے میری مشکل خود ہی آسان کر دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم اس سے زبردستی شادی کر رہے ہو، تو میں نے اسے بھگانے کا پلان بنایا اور اس کو اس عورت کا ایڈریس دیا جو ہمارے ساتھ کام کرتی تھی۔ اگر یہ اس کے پاس چلی جاتی تو پھر اس کا واپس آنا ناممکن تھا۔ وہ مسکرائی تو وردہ کو لگا جیسے وہ زمین میں گڑ گئی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ! وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ کون سا فراڈ اور دھوکہ؟ میں تو تمہاری اس شخص سے جان چھڑا رہی تھی، تم ہی کسی کام کی نہیں نکلی۔ بکواس بند کرو، تہمینہ لے جاؤ اسے اور بھیج دو اسے آج رات جیل۔ نمرا کے جاتے ہی وردہ بس سسک رہی تھی اور کبیشہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سمجھتی تھی تم وردہ کبیشہ کے بہت چلاک ہو؟ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم نکل جاؤ گی۔ وردہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ طنزیہ مسکرایا۔ وہ جھاڑیاں جن میں تم چھپی ہوئی تھی وہ تمہیں چھپانے میں ناکافی تھی۔ میں نے تو تمہیں ایک سیکنڈ میں دیکھ لیا تھا، لیکن تم میرے کسی آدمی کے ہاتھوں پکڑی جاؤ یا میری غیرت کو گوارا نہیں تھا، اس لیے ان دو آدمیوں کو دوسری طرف بھیج دیا تھا۔ اور پھر گاڑی سے دوسری طرف تنگ اور طریق گلیوں میں رکشہ ڈرائیور کھڑا تمہارا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ میں بتاتا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ کبیشہ کی جان تکلیف میں ہے اور اسے سواری چاہیے۔ وہ کیوں؟ بڑی سڑک تک گیا۔ باہر نکل کر پوچھو، رات تو دور کی بات، کوئی دن میں بھی نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ اسے پتا تھا اس کے پیچھے کبیشہ کی پوری فورس آ رہی ہے۔ بس میں وہ مشکوک شخص جس کو دیکھ کر تمہیں غصہ آ رہا تھا، وہ تمہاری حفاظت کے لیے تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں ہر جگہ سے پکڑ سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے جانے دیا۔ نواب شاہ پہنچ کر میرے بندے تمہیں محفوظ مقام پر لے جاتے تو میں نے آ کر سب کچھ کلیئر کر دینا تھا، سب کچھ۔ لیکن تمہیں تو ایڈونچر کا شوق ہے۔ راستے میں ہی اتر گئی اور ذہن دیکھتا رہ گیا۔ جب وردہ نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی مشکوک آدمی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بھابی، شکر ہے آپ صحیح سلامت مل گئی، ورنہ آپ کے شوہر تو میری ٹکا بوٹی بنانے والے تھے۔ ذہن کی بات پر وہ بے اختیاری ہی مسکرا دی۔ ہم برے لوگ نہیں ہیں بھابی، بس ہمارا کام ایسا ہے، ہمیں ان معصوم بچیوں کو بچانا ہوتا ہے جو کسی درندے کی وجہ سے کوٹھوں پر لا کر بھیج دی جاتی ہیں، اغوا کی جاتی ہیں، جو بچے اسمگل کرنے ہوتے ہیں اور جو معصوم بچیوں کو دبئی جا اور دوسرے ملکوں میں نوکری کا جھانسا دے کر اسمگل کر دی جاتی ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے جو لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں ان کو اپنے کام میں بلا لیتے ہیں۔ وہ روتی ہیں، سسکتی ہیں، اپنے دکھ سناتی ہیں اور پھر کسی اور معصوم کلی کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ مل جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بند کمرے میں ہوئی ملاقات غلط ہو، لیکن بندے کی سوچ بتاتی ہے کہ وہ کتنا برا سوچتا ہے۔ میں چلتا ہوں، کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وردہ نے کبیشہ کی طرف دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تارا بھائی تمہیں اس طرح فارم ہاؤس بھیج دے گی۔ بس تمہیں وہاں دیکھ کر میں اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ ان تھپڑوں کے لیے معذرت۔ وردہ ابھی بھی شاک میں تھی۔ میں نے عشق کیا ہے تم سے وردہ، کبھی غافل نہیں ہوا۔ میں ملنے آتا تھا جس رات رفیق بابا تمہارے کھانے میں نیند کی گولی ملاتے تھے تاکہ تمہیں پتہ نہ چل سکے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں معلوم ہو کہ میں تم سے ملنے آتا ہوں، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر ان کی بیٹی نے مجھے دیکھ لیا
وہ مجھ سے دور نہیں رہ پائے گی، اور میں تو اماں کی کہنے پر مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ تمہیں حنا بیگم سے دور رکھ سکوں، لیکن اس سے پہلے یہ سب ہو گیا۔ لیکن اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے مجھ سے میری اماں کو چھین لیا۔ تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو، میرے دل میں اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں سوائے نفرت کے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں وردہ رفیق، شدید نفرت۔ میں تمہیں اپنے گھر سے کبھی نہیں نکالوں گا۔ جب تک چاہو رہ سکتی ہو، لیکن کوشش کرنا کہ میرے سامنے نہ ہو۔ گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آ جانا، کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وردہ تو خود کو کسی پتال میں گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس شخص سے اس نے ساری زندگی شدید محبت کی، بلکہ عشق کیا، وہ جب اسے ملا تو اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ سن دماغ کے ساتھ نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ اسے نہ تو کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا اور نہ عزت کی ہی کوئی پرواہ۔ وہ تو فنا ہو چکی تھی اس شخص کے قدموں میں جو ابھی کچھ دیر پہلے اس سے نفرت کا اظہار کر گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی تو باہر کی تمام بڑی بتیاں جلا دی گئی تھیں۔ وہ جہاں سے گزرتی وہیں ٹارچر سیل اسے نئی کہانی سناتا۔ کوئی مرد تھا تو کوئی عورت، لیکن کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بنائے ہی اس انداز میں گئے تھے کہ ان کے چہرے دوسری طرف تھے اور وہ اپنی جگہ بدل نہیں سکتے تھے کہ اچانک وردہ نے بھاگنا شروع کر دیا، اور پھر وہ بھاگتی چلی گئی۔ بڑے گیٹ پر آتے وہ گاڑی میں موجود نہیں تھا تو وہ اس کے پیچھے ہی اندر چلی گئی۔ اس کمرے کا دروازہ کھلتے وہ اندر داخل ہوئی، جس کمرے میں اپنی عزت بچاتی پھر رہی تھی۔ یہ کیسا کھیل قسمت اس کے ساتھ کھیل رہی ہے؟ وہ اندر موجود نہیں تھا، جبکہ وہ وہیں گرتی چلی گئی بے بس۔ اور پھر اس کی چیخوں کی آوازیں وہ اس کے کمرے میں بھی سن سکتا تھا جہاں وہ موجود تھا۔ درد سے سینہ چلاتے وہ تکلیف میں لگ رہا تھا، جیسے خود کو اذیت دے رہا ہو۔ وہ روتی ہوئی وہیں کارپیٹ پر لیٹ گئی۔ تکلیف جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ پاک اپنی آغوش میں لے لیا کرتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وردہ بھی ہوش سے بگانہ ہوتی گرتی چلی گئی۔ وہ دیکھ سکتا تھا اسے گرتے، روتے، تڑپتے، لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا، نہ جانے کتنی دیر اور نہ جانے کیوں۔ اماں کو گئے 4 مہینے گزر گئے، لیکن کبیشہ نے ایک دن بھی وردہ کو نہیں دیکھا۔ کرم شاہ ایک بار نواب شاہ ہو کر آیا تھا، لیکن زیادہ وقت کبیشہ کے ساتھ گزارتا۔ ارم اب بھی وہیں موجود تھی، لیکن کرم شاہ نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وردہ تو کسی کے بھی سامنے نہیں آتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اس گھر کو چھوڑنے کی دوبارہ کوشش نہیں کی تھی۔ کرم، میں چاہتا ہوں اگلے ہفتے تمہاری شادی کر دوں۔ تم ارم کو لے کر نواب شاہ شفٹ ہو جاؤ، میں آتا رہوں گا۔ آپ سے پہلے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں بائی جی؟ کرم، جو ممکن نہیں وہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں آج بھی وہی کھڑا ہوں جہاں پہلے دن تھا۔ وہ جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہوگا، چاہے وہ جانے کا ہی فیصلہ کیوں نہ ہو۔ بائی جی، یہ جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، بھابھی کا قصور نہیں ہے۔ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کرم، شادی کی تیاری کرو اور اپنی بھابھی کو بھی بول دو وہ ارم کی طرف سے تیاری کرے۔ کرم کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بیوی مان نہیں رہے، بھابھی مان رہے ہیں؟ گنے کہیں کے کچھ کہا کرم؟ جی نہیں بھائی جی، میں بھابھی کو بتاتا ہوں۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ کرم نے کہا۔ جی جی آئیں نا سائی سرکار۔ بھابھی، اب تو سائی سرکار نہ کہا کریں، آپ کا قرض اب تک چکا نہیں پائی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ شرمندہ نہ کریں، وہ جو کچھ بھی تھا بس ایک ڈرامہ تھا۔ جانتی ہوں کبیر نے آپ سے کہا تھا مجھے وہاں لے کر جانے کے لیے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ کبیر نے وہ پھر سے مسکرائی۔ آئیں نہ بیٹھیں۔ بھابھی، ایسا کب تک چلے گا؟ کیسا؟ کب تک چھپ کر بیٹھی رہیں گی بائی جی سے؟ انہوں نے منع کیا ہے۔ سامنے آنے سے وہ سسک پڑی تھی۔ تو آپ منع ہو گئی؟ اتنی فرما برداری بھی اچھی نہیں ہوتی، وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ کس نے کہا؟ کبیر نے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رونا تو کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ آپ نے تو بہت جلدی ہار مان لی۔ وہ صرف ناراض ہے آپ سے کہ آپ نے انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا، اور جو دل میں آیا کہتی چلی گئیں۔ سب کے سامنے گھر ملازمین سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں اپنے اوپر لگائے گئے بہتان بہت زیادہ تکلیف دے گئے، لیکن وہ یہ بھی برداشت کر گئے۔ بس بڑی اماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ انہیں صدمہ ہے۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن میں انجان تھی۔ انہوں نے بھی تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میرے لیے تو وہ ایک عام برے انسان تھے جو بس وہ بہت
बात अधूरी छोड़ गई। वो मजबूर थे मेरी वजह से, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। क्या आप अपनी ज़िंदगी को एक मौका नहीं देंगी? क्या मतलब? मेरी शादी है अगले हफ्ते। वो मुस्कुराया। मुबारक हो बहुत, वरदा ने मुस्कुरा कर कहा। मैं चाहता हूँ आप मेरी शादी की सारी तैयारियाँ करें, इरम को साथ ले जाएं, जो पसंद हो खरीदें। मैं ज़रूर करूँगी, आप बेफिक्र हो जाएं। अपने लिए भी बहुत कुछ खरीदें। वरदा भाभी, भाई जी इश्क करते हैं आपसे, ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते। ये आप पर मुनहसर है कि आप कितनी जल्द इन्हें मनाती हैं। वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो मन मनाई तो पी जाए इनका गुस्सा वरदा, लेकिन खुदा के लिए इस कमरे से निकल कर देखें। एक खूबसूरत ज़िंदगी है आपकी मुंतज़िर है। मैं चलता हूँ और मैं चाहता हूँ अपने भाई जी को आपकी उंगलियों पर नाचते हुए। वो शरारत से बोला तो वो ना चाहते हुए भी वरदा कहकर लगा गई। खुश रहें वरदा भाभी, आपने अपने हिस्से के बहुत दुख सह लिए, अब वो नहीं। वो दरवाज़ा खोल कर रुका और फिर वापस मुड़कर संजीदगी से बोला, वैसे मैंने रात को देखा था भाई जी को चोरों की तरह आपके कमरे से निकल रहे थे, लेकिन मैंने पकड़ लिया चोर को। होगा बेहतरीन सीक्रेट एजेंट, लेकिन चोर किसी काम का नहीं, अनाड़ी है बिल्कुल। वो शरारत से कहता वरदा को हैरान करके बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? करम शाह जुमाई लेते हुए कहा। जी आ गया। क्या बात है, तुम रात को ठीक से सोई नहीं? जी भाई जी, बस ऐसा ही है। अच्छा भाई जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। भाई जी, मुझे रात में ना कुछ गड़बड़ महसूस हुई। 2-3 दफ़ा मैं सोच रहा हूँ CCTV कैमरे चेक करवाऊँ आज। क्यों? कैमरे क्यों चेक करने हैं? मुझे लगा जैसे कोई चोर दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ है और फिर वो बहुत देर के बाद, मतलब 3-4 घंटे बाद बाहर निकला है। कविशा ने बेचैनी से पहलू बदला। नहीं करम, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। इतनी सिक्योरिटी के होते कोई भी नहीं आ सकता। जी वही तो चेक करना है आज। कविशा को हैरान करके वो बाहर निकल गया। तो जी अब आगे क्या होगा आप सब बताएंगे, मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर आने वाली एपिसोड आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच।